السلام علیکم۔ سرخ آنچل سیزن 3 جس کا نام ہے یاریاں اور اس کی رائٹر ہے تانیہ طاہر۔ کس نمبر ہے 47۔ جانا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھڑایا اور غصے سے اس کو دیکھا، جس کی آنکھوں کی سرخ ڈورے اور ڈولتے قدم گواہ تھے وہ ہوش میں نہیں۔ اشر نے اسے بامشکل تمام آنکھیں کھول کر دیکھا اور ایک قدم اس کی سمت بڑھایا۔ کیا ہوا؟ اپنے ہاتھ کی بھاری ہتھیلی کو اس کے گال پر رکھ کر وہ اس کے حسین چہرے اور ہلکی مٹی مٹی لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو دیکھنے لگا، کیونکہ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ، غصہ، بہت کچھ تھا۔ آپ نے شراب پی ہے؟ جانا ناگواری سے پوچھنے لگی۔ مٹکو، چاہو تو بدن سے خون نکالو، تمہاری محبت میں پاگل ہوں، شراب کیوں پیوں گا؟ وہ جھومتا ہوا بیڈ پر جا کر گرا۔ جانا نے اسے جھک کر دیکھا، جو ایک دم آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا تھا، اور جانا دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ اس کی اس حرکت پر وہ ڈر گئی تھی، جبکہ آگے سے اس کے ڈرنے پر ہنس رہا تھا۔ اشر، آپ ڈاکٹر ہیں؟ اف، جب اس ملک کے ڈاکٹرز کا یہ حال ہے تو عام انسان تو یہ سب کچھ کریں گے ہی۔ ڈاکٹرز نشے کر کے بستر پر پڑے ہیں اور آپ نے ہی پلائی ہوگی سب کو، آپ ہی سب سے زیادہ تیز ہیں۔ وہ اس کے جوتے کھینچتے ہوئے بولی جا رہی تھی، جبکہ اشر ہنس رہا تھا اور اس کے ہنسنے پر جانا مزید تپ رہی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس دل نہیں ہوتا کیا؟ اور میں نے شراب نہیں پی یار، میری مٹکوں کا ہی نشہ کافی ہے مجھے تو۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنی جانب کھینچتا ہوا بولا، جبکہ جانا نے اس کے ہاتھ پر مکے برسا دیے۔ 3 دن سے مجھ سے بات نہیں کر رہے اور اچانک مٹکوں کا دورہ پڑ گیا، ہٹیے، دور ہوئے مجھ سے اشر۔ وہ جھنجھلا کر پاؤں پٹکتی ہوئی بولی، جبکہ اشر اس پر اپنی ٹانگ رکھ کر اس کو بالکل اپنی قید میں پھنسا گیا تھا کہ جانا کی گردن میں اشر کا چہرہ تھا۔ تم 1 نمبر کی۔ وہ رک گیا، اس نے ہاتھ اٹھایا اور جانا بھی اس کی انگلی کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا شاید، اور بات پوری کرنے کے لیے توقف لیا تھا۔ 1 نمبر کی، وہ پھر بولا اور گہرا سانس بھرا۔ 1 نمبر کی کمینی ہو۔ اس کی بات پر جانا کا منہ کھل گیا حیرانگی سے۔ اشر، آپ مجھے گالیاں نکال رہے ہیں؟ وہ چیخی اور اس کے شانے پر پھر تپڑ مارا۔ ہاں، میں بھی تو کمینہ ہوں، کبھی مذکر مؤنث نہیں پڑھے؟ کمینے کی بیوی کمینی ہوتی ہے، بے وقوف۔ اب باندری تو ہو نہیں سکتی، لیکن تمہاری شکل ملتی ہے باندری سے۔ وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ مار گیا۔ بہت برے لگ رہے ہیں آپ مجھے، ویسے میں بہت معصوم ہوں، وہ منہ بسوڑ کر بولا۔ جانا نے سانس کھینچا۔ اور وہ کیسے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے بیوی سے دور ہوں، اور چوں بھی نہیں کی۔ وہ معصومیت سے اسے دیکھنے لگا۔ جانا نے اس کے گال پر تھپڑ لگا دیا اور اشر نے اس کی وہی کلائی پکڑ کر موڑ دی، اور ایک دم اس پر جھپٹ کر وہ اسے بیڈ میں دھسا گیا اور اسے گہری خمار بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے کب سے مارے جا رہی ہو؟ وہ بھڑکا۔ آپ ڈیزرو کرتے ہیں، مجھے تو صبح کا انتظار ہے، انشاءاللہ صبح آپ کی چترال ہوگی۔ وہ اس کے کان کھینچ گئی۔ ابھی تو مجھے تم چاہیے ہو۔ اس نے پیار سے اس کا چہرہ دیکھا اور اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں پھنسا کر موڑ گیا۔ آہ، وہ چلائی۔ شش، میرا باپ جلاد بنا ہوا ہے، سن لے گا، زیادہ اشر مت کرنا، وہ بولا اور اس کے حسین لبوں پر جھکا اور اس کی سانسوں کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا۔ وہ نشے میں تھا اور اس وقت کسی بھی قسم کا خلل نہیں چاہتا تھا۔ جانا اس پر غصہ کرنا چاہتی تھی، اس کو دور کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ ایسے چھا جاتا تھا کہ وہ اس کی ہی ہو کر رہ جاتی تھی۔ مائی لٹل سویٹ ہارٹ۔ اس کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے تلے رگڑ کر اس نے جانا کو جھٹکے سے خود پر کھینچ لیا، جبکہ اس کا دوپٹہ اشر کے چہرے پر گرا۔ وہ مسکرا دی۔ جب کوئی کسی سے بلا وجہ ناراض ہو تو اس کے رومانس میں ایسے ہی خلل ہونا چاہیے۔ وہ اس کے چہرے پر بس ایک دوپٹے سے پھیلتی ناگواری دیکھ کر نفی میں گردن ہلا گئی، جبکہ اشر نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے لبوں پر پھر جھکا لیا۔ جانا اس کی شدت پر ذرا تلملا سی گئی۔ اشر، اس کے کاٹنے پر وہ غصے سے دیکھنے لگی۔ زبان بہت چلتی ہے تمہاری۔ اس نے اسے پھر سے جھٹکا دے کر بیڈ پر دھسایا اور خود پھر سے اس کے اوپر آ گیا۔ اف، میرا سر چکرا گیا ہے۔ جانا سر تھام گئی۔ اشر اس پر سے ہٹ گیا۔ اس نے لیٹے لیٹے ہی اپنے بلا وجہ ناراض ہونے والے شوہر کو دیکھا۔ چلے، شکر ہے میری جان چھوڑ دی۔ وہ شکر مناتی جلدی سے بستر میں گھس کر سر تک چادر تان چکی تھی۔ تیری ایسی کی تیسی۔ اس نے شیٹ کھینچ کر پیچھے پھینکی اور زبردستی اس کے ہاتھ پاؤں جکڑ گیا۔ کیوں شور شرابہ مچا رہی ہو؟ سکون سے کیوں نہیں بیٹھ جاتی؟ وہ اسے اٹھا کر اپنے بازوؤں کی آہنی گرفت میں جکڑ گیا۔ جانا اس کی سخت گرفت میں سانس بھی بمشکل لے رہی تھی، جبکہ اشر اسے گہرے گہرے سانس بھرتے دیکھ مسکراتے ہوئے مزید سختی سے جکڑ رہا تھا۔ اب اشر، میری کمر ٹوٹ جائے گی، وہ مدھم آواز میں بولی۔ تمہیں چاہیے تم مجھے دن رات پیار کرو، اور تم، وہ اس کی ناک سے ناک رگڑتا مدھم خمار بھرے لہجے میں بولا، جبکہ جانا ہلکا سا مسکرا دی۔ آپ ناراض کیوں تھے؟ وہ اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔
اس دن میں تمہارا انتظار کرتا رہا اور تم اس آلو کے پاس تھی جسے گھر میں کوئی منہ نہیں لگاتا۔ آپ اہل کے کہیے اسے، کتنے کوئی بدتمیز ہیں آپ سب، سیلف آبسیسڈ اور سیلفش۔ وہ ناک چڑھا کر بولی۔ ہم سبھی سیلفش ہیں، تبھی ہمیں جو پسند آ جائے ہم اس کی جان کو یوں چمٹ جاتے ہیں۔ اشر نے اس کو سینے سے لگا لیا، جبکہ جانا کو لگا وہ آج دم گھٹ کر مر جائے گی۔ اشر، میں مر جاؤں گی پلیز، وہ آہستگی سے بڑبڑائی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں، وہ زومانی لہجے میں بولا، جبکہ وہ اس کے بازو پر تھپڑ برسا گئی۔ چہرہ شرم سے جھک گیا۔ مٹکو، تم کب موٹی ہوگی؟ وہ شوق سے اسے دیکھتا پوچھ رہا تھا، جبکہ جانا کے گال سرخ ہو گئے۔ آپ انتظار کر رہے ہیں؟ وہ ذرا شرما سی گئی۔ ہاں نا، وہ جو تم کمر پر ہاتھ رکھ کر چیزیں پکڑ پکڑ کر چلتی تھی، تمہیں کیا خبر میں کتنے شوق سے تمہیں دیکھتا تھا۔ وہ اسے تکیے پر لٹاتا، اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو ذہن میں اتارتا بولا تھا۔ جانا نے اس کی شرٹ سے جھانکتی گردن پر اپنی انگلی چلائی۔ اشر نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ شرارت نظروں سے اس کے خمار سے بھرتے وجود کو دیکھتی اپنی مسکراہٹ روک گئی اور اچانک ہی اس نے چٹکی بھر لی۔ آہ! وہ چلا اٹھا۔ شش! وہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئے۔ میرے سسر بہت جلاد ہیں، آپ کی آوازیں سنیں گے تو کیا سوچیں گے؟ اس کی بات اسے لٹاتے وہ شرارتی نظروں اور مسکراتے لبوں سے اسے دیکھتی اس کے دل میں اترتی سی جا رہی تھی۔ بتاتا ہوں تمہیں، وہ بولا اور اس کے بال ایک دم کھینچ کر وہ اس کی گردن پر دان کاٹ گیا۔ اشر، نہ نہیں اشر! وہ اس کے شانے پر تھپڑ برسانے لگی، جبکہ اشر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا تھا۔ وہ مچل سی اٹھی اور جب وہ ہٹا تو سرخی مائل نشان اسے خشک کرنے لگا۔ کوئی ڈاکٹر نہیں، اینیمل ہونا چاہیے تھا آپ کو، وہ آنکھوں سے نکلتے آنسو پوچھتی منہ بسور گئی تھی، جبکہ اشر کو اس پر جی بھر کر پیار آ رہا تھا۔ وہ اس کے معصوم چہرے پر اپنی دیوانگی لوٹاتا، اپنے ہی زخم کو محبت سے چھوتا، نیچے اترتا، اس کو اپنے پیار کے ہر روپ سے آشنا کرا رہا تھا۔ جانا چند ہی لمحوں میں اس کے زخم کی کیفیت سے نکلتی اس کی مسرور کن قربت میں بہکنے لگی تھی، جبکہ اشر اس کے انگ انگ میں محبت کی آگ سی جلا دینا چاہتا تھا۔ دوسری طرف آئس بیڈ پر الٹا پڑا تھا، جبکہ ادا اسے گھور رہی تھی۔ ادا، آئی لو یو یار، وہ کب سے یہی بات کیے جا رہا تھا۔ ادا غصے سے اس کی پشت دیکھتی جا کر ٹیرس میں بیٹھ گئے۔ اب وہ شراب بھی پیتا تھا۔ پہلے کون سا کوئی نیکی کا کام کرتا تھا جو حرام بھی پیتا تھا؟ معلوم نہیں حرام کھاتا بھی ہو۔ وہ سر تھام گئی۔ وہ بیڈ پر اب بھی لیٹا ہوا تھا، اور سب اس کو کتنا پسند کرتے ہیں، کبھی دیکھے ہیں اس کے گندے مارے کام؟ وہ رونے لگ گئی۔ ہماری تو قسمت ہی خراب ہے، اب کیا کریں اللہ جی؟ وہ آسمان کی طرف دیکھتی رو دی۔ یہ تو ہم سے پیار بھی نہیں کرتے، اب شراب پیتی تو لڑکیاں بھی ہوں گی وہاں، اور ان کے ہاتھ روکتے ہیں بھلا ان لڑکیوں کو چھوا بھی ہوگا اور ہو سکتا ہے۔ یا اللہ، توبہ توبہ، کتنے گندے ہیں یہ، اور سب پسند کرتے ہیں انہیں۔ وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپا گئی۔ کل ہی ہم وظیفہ پڑھیں گے، شاید کوئی اثر آ جائے ان پر، لیکن انہوں نے شراب تو پی لی ہے نا، اللہ کرے کل حیدر بابا ان کو اتنا مارے ان کو یاد آ جائے سب۔ وہ آنسو غصے سے پوچھتی سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ شراب پی کر آیا، اور جب کسی چیز پر بس نہیں چلا تو وہ آواز کے ساتھ رونے لگ گئی۔ ہماری قسمت ہی خراب ہے۔ وہ خود کو کوسے جا رہی تھی، جبکہ آئس کب سے کھڑا اس کا یہ ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ نہیں مطلب تمہارے دماغ میں یہ بات فکس ہے کہ آئس حیدر نشئی، شرابی، کرپٹ اور گھٹیا انسان ہے؟ مطلب اس بات کے آگے یا پیچھے کچھ نہیں؟ وہ اس کے سامنے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گیا۔ ادا نے اپنا چہرہ اٹھایا، وہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر بیڈ کی جانب دیکھا، یعنی وہ واقعی اس کے پاس تھا۔ آئس اپنی مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ آپ ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ جانے آئس، میں کسی لڑکی کے ساتھ نہیں تھا اور نہیں پی میں نے شراب، وہ کہتا ٹیرس کے ٹھنڈے فرش پر ہی لیٹ گیا۔ اب اگر وہ اپنی بیوی کو بتا دیتا کہ وہ پہلے بھی ایک آدھ بار پی چکا ہے تو اس نے تو تیزاب کے غرارے کرا دینے تھے اسے۔ وہ ابھی انہیں سوچوں میں تھا کہ ادا اس کے نارمل بولنے پر حیران ہوتی اس کے نزدیک آئی اور اس کی پیشانی چھو کر دیکھنے لگی۔ اب تو ٹھیک ہو گیا آئس؟ وہ حیران تھی۔ نہیں بالکل نہیں، میں تو نشے میں ہوں۔ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے دیکھنے لگا۔ جی نہیں، آپ بالکل ہوش میں ہیں، لیکن اچانک ہوش میں مطلب آپ پہلے بھی شراب پیتے رہے؟ وہ منہ کھولے آئس کو دیکھ رہی تھی، جبکہ آئس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اے اللہ، یہ اتنی کم عقل کیوں ہے؟ وہ ہاتھ اٹھا کر بولا، استغفار کا ورد پڑھنا ہے آپ نے، جس منہ سے حرام پیا ہے اس منہ سے اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں۔ آئس ہم کیا کریں؟ وہ سر تھام کر عاجز سی ہوتی بولی تھی۔ وہ مزے سے اسے دیکھنے لگا۔ کتنی فکر مند تھی، اتنی سی جان جس میں عقل کی اتنی قلت تھی کہ جواب ہی نہیں۔ چلو آؤ چلیں اندر جا کر ماتم کرنا، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ جی نہیں، برش کرے پہلے، پھر میں بھی وضو کرتی ہوں۔
او مولوی، کیا اول فال بولے جا رہی ہو؟ میں نے نہیں پی شراب، مجھے نہیں پتا کیا ہو گیا تھا، اور واقعی میرا نشہ اتر گیا، مجھے لگتا ہے اس کافی میں کچھ تھا۔ وہ پرسوچ ہوا، جبکہ اچانک ہی پڑنے والے تھپڑ پر آئس حیدر اس کی صورت دیکھنے لگا۔ اندر چلے، وہ سیدھا اسے باتھ روم میں جانے کا اشارہ کرنے لگی، نہایت سنجیدہ تھی۔ وہ شرافت سے اندر چلا گیا اور ادا نے اس کے ہاتھ میں برش تھما دیا۔ آئس اسے دیکھنے لگا اور اچانک ہی آنے والے چکر پر وہ ایک دم سنک جکڑ کر گرتے گرتے بچا۔ آئس آپ ٹھیک ہے؟ وہ پریشان سی اٹھی۔ ہاں بس، وہ کنکیوں سے اسے دیکھتا ایکٹنگ پر اترا ہے۔ یار سر چکرا رہا ہے، وہ سر پکڑ کر بولا۔ بس ہو گئی نا طبیعت خراب؟ اف اللہ، اگر آپ کو کچھ ہو گیا گھر والے تو ہمارا گلا دبا دیں گے، آئس سب کہیں گے ہم ہی بدقسمت ہیں، ہماری وجہ سے آپ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ وہ رونے لگ گئی تھی۔ آئس کا دل کیا اس کی سوچ پر کہہ کے لگا، مگر مزہ آ رہا تھا، تبھی وہ اداکاری کرتا رہا۔ ہم کرسی لاتے ہیں۔ وہ جلدی سے بھاگی تو ایک آنکھ کھول کر اس کو کرسی گھسیٹ کر لاتا دیکھنے لگا۔ جب وہ کرسی لے آئی تو آئس کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ اب بہتر لگ رہا ہے؟ وہ بھیگے بھیگے لہجے میں بولی۔ آئس نے سر ہلایا۔ پلیز مجھے برش کرا دو، وہ بولا۔ جی، اس نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور جلدی سے اس کے برش پر ٹوتھ پیسٹ لگائی۔ آئس نے منہ کھولنے کے بجائے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے اپنی گود میں کھینچ لیا۔ ادا ایک دم اس کی تھائی پر آ بیٹھی، جبکہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تمہارا دماغ گھٹنوں میں ہے، مجھے پتہ چل گیا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہاتھ سے پاؤٹ کی شیپ میں بھینچ گیا تھا، جبکہ ادا نے اس کے شانے پر جھجکتے ہوئے تھپڑ مارا، مگر آئس کو وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اس نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھا اور اس کے اسی پاؤٹ پر جھک گیا اور اپنے دانتوں سے زور سے کاٹ لیا۔ ادا سر جھکا گئی۔ آئس اس کے شرمانے پر کہکا لگا اٹھا اور اس کو پکڑ کر خود پر کھینچا۔ آپ فری نہ ہو، ہم نہیں ہوں گے آپ سے فری، آپ نشئی آدمی ہیں، وہ بولی اور اس کی گود سے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب اس نشئی کو برش تو کرا دو، وہ محظوظ ہوا۔ آپ کو تو صحیح پتہ چلے گا انشاءاللہ، پڑیں گے آپ چاروں کو تھپڑ۔ وہ اس کے برش پر ٹوتھ پیسٹ لگانے لگی، جبکہ آئس کھڑا ہو گیا۔ تمیز ہی نہیں ہے، اس نے ادا کے ہاتھ سے برش کھینچا، ٹوتھ پیسٹ کا ڈھکن ہٹایا اور ادا کے گلے سے دوپٹہ کھینچا۔ وہ اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ ادا جلدی سے پیچھے ہٹی، جبکہ آئس نے اس کے بالوں کو سمیٹ کر مٹھی میں جکڑا اور ٹوتھ پیسٹ اس کی گردن پر الٹ دی، جبکہ ادا ایک دم سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آئس نے آنکھ دبائی۔ یو کال می رومانس ایکسپرٹ، وہ مزے سے بولتا جو کر اپنی زبان باہر نکالتا۔ وہ ادا کو ڈرا گیا تھا۔ وہ اس کی شرٹ جکڑے کھڑی تھی، آنکھیں زور سے بھینچ لی تھی، جبکہ وہ جھکا پیسٹ کو چھوا اور برش کرنے لگا۔ آپ گندے ہیں، وہ اپنے وجود میں اٹھتے کپ کپاہٹ سے خود کو سنبھالتی بولی، جبکہ آئس ہنستے ہوئے دوبارہ اس پیسٹ کو ہونٹوں میں بھر گیا۔ تمہیں برش کرنا؟ اس نے اپنے منہ سے برش نکالا۔ نہیں، وہ پیچھے ہٹی۔ کیوں نہیں کرنا؟ اس نے زبردستی اس کی جانب اپنا برش بڑھایا۔ پلیز ہمیں چھوڑیے، آپ گندے اور گندے ترین نشئی آدمی ہیں۔ وہ اس کے سینے پر مکے برسانے لگی، جبکہ وہ ہنستے ہوئے زبردستی اس کے منہ میں اپنا برش ٹھونسنا اس کو بھی برش کر گیا۔ ادا منہ بسور کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ پیار بڑھتا ہے ایڈیٹ، ایسے کرنے سے کبھی کوئی فلم کی ہو تو پتہ چلے رومانس کا لیول، وہ اسے کلی کرواتا بولا۔ کیا مطلب فلموں میں آپ ایسا بھی کرتے ہیں؟ اس کی شک کی رگ تو ہر وقت الرٹ رہتی تھی۔ ہاں نا، ایک ہالی ووڈ فلم ہی تھی، اس میں جیسمین کا برش، اس نے مڑ کر دیکھا، ایک نمبر کی فٹو بیوی تھی اس کی، بس یہی نام آیا تھا اس کے دماغ میں، جو چکر پھیری وہ اسی کہتا، اسی پر چلنے لگ جاتی۔ اف، جیسمین بہت ہی کوئی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ جان بوجھ کر سینے پر ہاتھ رکھ گیا اور بیڈ پر اچھل کر گرا۔ جھوٹ، ہم نے تو نہیں دیکھی ایسی آپ کی کوئی مووی۔ اچھا، یعنی آپ ہمیں فالو کرتی ہیں؟ وہ مزے سے پاؤں جھلکتا اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، وہ تو ویسے ہی، بس کبھی کبھی۔ ایک منٹ، وہ ایک دم چیخی تو آئس نے اس کی جانب دیکھا۔ پھر جیسمین والی بات پوری کرے پہلے۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے اسے گھورنے لگی۔ پھر کیا؟ بس پھر ہم نے برش کیا، پھر میں نے اسے کس کیا، اور وہ کن اکھیوں سے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں بھرتا پانی دیکھنے لگا۔ ایک ہی رات میں کتنا رلا دیا تھا اس نے اسے۔ ادا سر ہلا کر اس کے پاس سے ہٹ گئی۔ او تیری، وہ سنجیدگی سے رونے بیٹھ گئی۔ وہ سر پر ہاتھ مارتا اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ ہٹ جائیں آپ، محبت مجھ سے کرتے ہو، برش جیسمین کے ساتھ کریں گے، اسی لیے ہمیں آپ سے شادی نہیں کرنی تھی، وہ اسے پیچھے دھکیلتی بولی۔ آئس اپنا کہکا رو کر اسے زبردستی بازو میں اٹھا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ادا نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ میری پہلی اور آخری محبت صرف تم ہو، محبت کی شروعات تم سے کی ہے میں نے، اور تم پر ہی اختتام کروں گا۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کیا، پکا پرومس۔ چبلیاں مار رہا ہوں اور تم میری شکل دیکھے بنا میری باتوں میں آ رہی ہو۔ آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں، مجھے پہلے ہی بتا دیں آپ، اور کیا کیا کرتے ہیں؟ وہ آنسو صاف کرتی بول دی۔ کاٹتا بھی ہوں، کھاتا بھی ہوں،
उसने अपनी पसंद की चीज़ पर फोकस करना चाहा था। अदा की गर्दन से नीचे उस तिल को देखा, फिर सर उठाकर उसकी सूरत देखी जो परेशान सी हो जाती। तो उसने एकदम उसे बेड पर धकेला और उस पर झुका और उसकी शरारती तिल को अपने दांतों की चुभन से सुर्ख कर गया, जबकि अदा उसके बालों को मुट्ठियों में भरकर खींच चुकी थी। यहाँ तक कि आइस ने तलमलाकर सर उठाया। गंजा करना है तुमने मुझे? काश आप गंजे हो जाएं तो लोग आपकी तरफ तो नहीं देखेंगे ना। वो जल्दी से झुकी झुकी शर्मीली नज़रों से उसे देखती बोली, जबकि आइस ने अपनी हंसी रोकी और उस पर जैसे लाड सा आया और उसके गालों को फिर से पाउड की तरह किए वो उसके होंठों को छूने लगा। अदा शर्माकर खुद में सिमटने लगी, जबकि आइस की बढ़ती हुई जसारतों को ना ही वो रोक पा रही थी और शायद रोकना भी नहीं चाहती थी। वो जैसे जैसे उस पर अपनी मोहब्बत का अमर बरसा रहा था, अदा वैसे ही मोतबर होती जा रही थी। उसका हर अमल अदा को मगरूर सा कर रहा था कि वो बस उसका है और वो चाहती भी तो यही थी, और वो भी उसे हर किस्म का मान दे रहा था और उसे शायद बख्शने का इरादा नहीं रखता था और बख्शने का सोचता भी नहीं था। आइस बस करें, वो जैसे अब के झुंझला कर बोली। कीमती रात का एक एक लम्हा उनकी मोहब्बत का गवाह था। बस, ये बस क्या होता है? मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई एक रात भी ऐसी तुम्हारी जाने नहीं दूंगा जिसमें तुम्हें छू कर मैं ये ना बता दूं कि तुमसे मोहब्बत कितनी पुरानी है। और ये मोहब्बत इस प्यासे की तरह है जो कुएं का एक एक ज़रा भी किसी को बांटना नहीं चाहता। वो हल्का सा मुस्कुराए। लेकिन हम थक गए हैं, उसने कहा था। आइस ने गहरा सांस भरा। मालूम नहीं वो क्यों नहीं थकता था। वो दूर हुआ और अदा कंबल में सिमट कर आंखें बंद कर गई। आइस ने उसकी पेशानी चूमी और उसे बाहों के घेरे में लिए। वो खुद भी नींद की वादियों में उतर गया। सुबह उसकी आंख चमकती हुई आवाज से खुली थी। आने ठंडे ठंडे हाथ उसके शील्ड पर रखे आइस ने एक आंख खोलकर उसे देखा। किस बात पर खुश थी भला वो? आइस हैदर, बाबा आपको बुला रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अगर 10 मिनट में आप नीचे ना आए तो वो ऊपर आ जाएंगे। वो एक्साइटेड सी बोली। आइस ने करवट ली। आने दो, और तकिया मुंह पर रख लिया। अदा का मुंह उतर गया। किस कदर बदतमीज हैं आप, वो जरा गुस्से से बोली। शौहर की चित्रौल पर खुश हो रही है। मैं पागल हूँ जो नीचे जाऊं? आ बैल मुझे मार कहो, वो सोचता हुआ फिर से आंखें बंद कर गया। जबकि दूसरी तरफ भी यही हाल था। जाना ने उसे झुंझोड़ा। देखो, मैं रात बहुत मेहनत करके सोया, अब मेरे मुंह भी मत लगना। वो भड़क कर सर तक कंबल तान गया। लेकिन अंकल गुस्सा कर रहे हैं अरशर, वो परेशानी से बोली। मॉम कहाँ है? उसने मुंह पर से कंबल हटाया। वो नाश्ता बना रही है, उनसे कहो डैड के सामने बैठ जाए। वो बोला तो जाना ने नफी में सर हिलाया और बाहर आ गई। लाइबा ने उसे अजान को भी उठाने का कहा था और वो दोनों तो उठ ही नहीं रहे थे। जबकि वो अजान के कमरे में नॉक करके आई तो वो तो घोड़े गधे भेजकर सो रहा था, यहाँ तक कि जूतों समेत था। अजान भाई, अदा ने आवाज़ लगाई मगर बेसुध। मैं अरियान भैया को उठाती हूँ। अदा तो चाहती थी उन चारों की क्लास लगी। वो अरियान के कमरे में आई तो वो भी सोया हुआ था और अदा के कहने के बावजूद भी जब ना उठा तो अदा गुस्से से हटी और हैदर खुद ही आ गया। उसने अपना जूता उठाकर अरियान की कमर पर मारा था और वो चीखा। ओह गॉड यार, इतनी अच्छी जगह पर एंड करते हैं ना कि मेरा दिल करता है कि आगे भी स्टार्ट हो जाऊँ फिर। अब मैं क्या करूँ, पर मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। मैं थक गई हूँ इतनी। आज मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग की है, तो इसीलिए मुझे ये नावल बहुत पसंद है। ये जिस तरह के फ़नी होती है ना हरकतें, और अब इनकी पिटाई होगी, बड़ा मज़ा आएगा। अब देखते हैं क्या होता है। तो फिर अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।